کے علاوہ میونیشنز وغیرہ استعمال کیے گئے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آل ٹارگیٹڈ ور precisely hit seen by military leadership live in our operations room. جو operations room تھا وہاں پر military leadership نے براہ راست یہ تمام تر مناظر دیکھے جس طرح سے ہٹ کیا جا رہا تھا. ایک چیز واضح ہے کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا, کوئی ایرانی سویلین ملٹری ٹارگیٹڈ کوئی بھی یہ جو ریولیوشنری گارڈز وغیرہ ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا. اور پھر ایک چیز یہ واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان ملٹری از ریڈی اینڈ ویجیلنٹ. ہم اپنی سرزمین کی خلاف ورزی کسی بھی طور پر برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو مس ایڈونچر تھا کسی کے بھی ایما پہ, یہ جے شنکر کا وہاں پر 16 جنوری کو موجود ہونا اور اس کے بعد فوراً یہ کارروائی ہو جانا, یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے. ٹائمنگ میٹرز اے لاٹ. اور یہاں پر جو بھی ایک مہم جوئی کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کے ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات موجود تھے, یو کوڈ ہیو کنویڈ دیٹ, آپ ڈوزیئر دیتے ہم کارروائی کرتے. لیکن یہ طریقہ کار پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی جو حرکت ہے یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. بالکل, اور پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا. اور ہم نے کبھی بھی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ کسی بھی پڑوسی ملک کی بات کی جائے کبھی ہم نے اس طریقے سے اشتعال انگیز کارروائیاں نہیں کی گئی ہیں. لیکن پاکستان کی سالمیت پر جب اٹیک ہوگا اور پھر آپ اس رات گئے چھپ کے اس طرح حرکت کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی آئے گا. پہلے ہم نے سفارتی چینل آزمائے اور اس کے بعد آج پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا. راشد ولی جنجوعہ صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. سر, اب یہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان نے بڑے محتاط رہتے ہوئے, جس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا, کسی ایرانین سول ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنایا گیا, لیکن پاکستان کا یہ جواب دینا بنتا تھا. پاکستان اپنے حق دفاع کا رائٹ رکھتا ہے. تو یہ جواب جو ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایران کو میسج کلیئر چلا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے؟ بالکل, یہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس ہے یہ بڑا میجرڈ ہے, سرکمسپیکٹ ہے, پریسائز ہے اور ٹائملی ہے. یہ رسپانس واز ان دا آفنگ, کیونکہ جو ایران کی طرف سے ایک اٹیک کیا گیا وہ جیش العدل کی طرف, جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی ان کے بقول. مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیش العدل کی تو پوٹینسی ابھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. جہاں مسئلہ ہے وہ بی ایل ایف اور بی ایل اے ہے, جو کہ ان کے کیمپس ہیں, اور ایک ایکٹیو انسرجنسی انہوں نے پاکستان میں ایک امپوز کی ہوئی ہے. اور اس کو حملہ کرنے سے پاکستان گریزاں تھا. پاکستان نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا اور کافی اس پہ ان کی جو بارڈر مینجمنٹ کا میکنزم تھا اس کو روئے کار لانے کی کوشش کی. بٹ الٹیمیٹلی جب ایران نے پہلا اسٹیپ خود لے لیا تو پھر یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک آسان ہو گیا کہ جی اس کو ریسپونڈ ان کائنڈ کرے. اگر وہ ہم نہ کرتے تو یہ ایک بڑا غلط میسج. راشد صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کسی بھی آپریشن کا نام بڑا میٹر کرتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے جو ٹیررسٹ وہاں پر موجود ہوتے تھے, جو پاکستان کی سرزمین کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے, ان کو سرمچار وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کارروائی کرتے تھے. ان سے متعلق کافی ڈوزیئرز بھی پاکستان نے دیے لیکن کچھ ہوا نہیں. اب یہ جو آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار, یعنی کہ ان کی دہشت گردوں کی موت کے نام سے یہ جو آپریشن ترتیب دیا گیا, یہ کتنا سگنیفیکنس کیا ہے اس کی؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ پریسائز ہے, یہ ٹارگیٹڈ ہے, اس میں کسی سویلین کو نقصان نہیں ہوا ہے. اور اس کا سروس ایک رسپانس تھا جس پہ ایئر بھی استعمال ہوا, میزائلز بھی ہوئے اور نیول پلیٹ فارم سے بھی ہوا. تو یہ ایک پریسیژن, اس کی کوآرڈینیٹڈ اٹیک اور پروپورشنیٹ اٹیک اور اونلی ٹارگیٹڈ ایٹ دا ٹیررسٹ کیمپس, جس کے بارے میں کانکریٹ ٹینجیبل ایویڈنس کے طور پر وہ ڈوزیئر ان کو دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ہم نے ایز اے ہیم ہینڈڈ رسپانس, ایز اے ویزرل رسپانس کیا ہے. یہ پریسائز ان کو ڈوزیئر دیا گیا ہے, ٹینجیبل ایویڈنس. اور اس جگہ پہ سیستان میں یہ حملہ ہوا ہے جہاں پہ کوئی سویلین نقصان نہیں ہوا, ان کو کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ورتھ نوٹنگ, بیکاز ان کے حملے میں تو کوئی دہشت گرد ہلاک نہیں ہوا, بلکہ وہ ایک 2 بچوں کے شہادت ہوئی اور سویلین زخمی ہوئے. تو یہ جو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جو ریئیکشن تھا وہ ایک ایسا ریئیکشن تھا وچ واز ناٹ بیسڈ اپون سم سالڈ پلاننگ, سالڈ انٹیلیجنس. تو یہ ہمارا جو تھا اٹ واز بیسڈ آن پریسائز انٹیلیجنس, اٹ واز بیسڈ آن کانکریٹ ایویڈنس, اٹ واز پروپورشنیٹ, اٹ واز. یہی فرق ہوتا ہے ایک نی جرک ایکشن اور ریئیکشن میں اور ایک پلانڈ ریئیکشن میں.
ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نواز صاحب سر، ایک تو ظاہر پاکستان نے جو رسپونڈ کیا ہے وہ آپ اس پہ بتائیے گا، کیونکہ پاکستان نے کلیئر میسج تہران کو دے دیا ہے کہ جی آپ ہمیں عراق نہ سمجھیں، آپ ہمیں شام نہ سمجھیں، اور جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا ہے ظاہر ہے اس سے ہم یہ بتا چکے ہیں ایران کو کہ ہم آپ کے ان ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی سویلین کی ہلاکت نہ ہو، کوئی آپ کے ملٹری اہداف نشانہ نہ بنے۔ لیکن جس طریقے سے ان کی طرف سے ایک ریسپانسبل بہیویئر، بلکہ ایک بلا اشتعال جو انہوں نے ایک مضمون کارروائی کی ہے، اس میں سویلینز کی موت بھی ہوئی، 2 بچے بھی مرے، اور اس کے بعد انہوں نے اسے سیلیبریٹ بھی کیا۔ اب جو یہ میسج گیا ہے، آئی ہوپ کہ ایران کو بڑا واضح طور پہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ غلط ان کا نشانہ تھا، اور اس طریقے سے وہ پرووک نہیں کر سکتے ایک ایسے ملک کو جو کہ ظاہر ایک ایٹمی طاقت ہے۔ جی دیکھیں صدر، بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر ایک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے بہت دفعہ ایران کو بتایا کہ آپ کی طرف سے ٹیررسٹ ہیں، اور وہاں پہ جسے بچار جو اپنے کہتے ہیں یہ ہمارے دہشت گرد چھپے ہوئے، آپ کے خلاف آپریشن کریں، ان کو ڈوزز بھی دیے گئے، بٹ دین دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ۔ اور اس کے بعد سوچ کے آپ نے ایک اچانک آ کے پاکستان میں ڈرون فائر کر دیے، اور جس میں 2 بچے اور 3 بچے زخمی کر دیے سول ایریا میں جا کے، جسٹ ٹو پرووک۔ دین پاکستان ویٹڈ 24 hours کے دے ول شو سم ریسپانس، دے ول ٹاک ٹو پاکستان، معذرت کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن نہیں، افسوس کریں گے، وہ بھی نہیں کیا۔ دین الٹیمیٹلی پاکستان ان کو ڈوزر کئی دفعہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں سب چار جو کہتے ہیں ان کو وہاں کنٹرول کریں۔ الٹیمیٹلی پاکستان کو یہ جو ہے آپ کو آپریشن کرنا پڑا، جس میں یہ ہم نے ڈرون اٹیک فائر کیے ہیں، اور یہ بہت مؤثر جا کے ایگزیکٹ ٹیررسٹ کو مارا جو جن کے وہاں پر کانسنٹریشن تھی۔ یہاں پر پاکستان نے ہمیشہ ایران کو کہتا، بلکہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہم ہر ایک کو بلیو کرتے ہیں، ہر ایک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ افغانستان کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ ہمیں وہاں سے کتنی شکایات ہیں، ایسے ہی کتنے ٹیررزم پاکستان میں ہوئی۔ کیا ہم نے پاکستان نے کبھی وہاں ڈرون فائر کیے؟ کیا ہم نے کبھی وہاں پر سرجیکل اسٹرائک کی؟ کہیں ہم نے ان کے اسپیس کی وائلیشن کی؟ ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ نا حارث نواز صاحب، یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جنگل کا قانون نہیں ہے، پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، پاکستان کی فضائیہ بہترین ایک قوت ہے، تو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ہر ملک پاکستان کی طرح نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ از اے ڈفرنٹ اسٹیٹ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، یہ جو سرمچار کے نام سے میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ انہوں نے یہ کیا، اور اس کے بدلے میں انہیں جو رسپانس ملا، کیونکہ یہ سرمچار وہاں پر بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وی آر سیف ان سائڈ دا ہیونس، اب انہیں پتہ لگا ہے کہ پاکستان کین ہٹ دیم ویئر ایور دے آر۔ یہی ایک بات تھا، پھر اس کے بعد ہم نے بہت دفعہ ان کو بتایا، بہت دفعہ ڈوزز دیے ہیں ان کو، لیکن دن دے جب آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان از اے اسمال تو بنانا اسٹیٹ ہے، جیسے آپ جا کے عراق میں، سیریا میں، جہاں مرضی جاتے ہیں راکٹ فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیٹس ناٹ دا کیس۔ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ملٹری، ناٹ اونلی ملٹری، پاکستان کی ویری جو بہت بڑا اسلامک ملک بھی ہے، نیوکلیر ملک بھی ہے، یو مسٹ رسپیکٹ آر سوورنٹی۔ آپ سے ہمیں بہت تعلقات ہیں، ہم نے بہت دفعہ بیان کیے، گلبچن جادیف کی مثال یاد ہے کہ وہ بھی وہاں سے آیا، اور پاکستان نے اس کو بھی احتجاج کیا، دے ڈڈ ناٹ بادر اباؤٹ اٹ۔ ان کے جو ایرانی رائل گارڈین ٹیک دمسیلز کے لیے ان کو نوبڈی کین چیک دیم۔ تو دنیا میں آپ کو کامن ریلیشن میں رہنے کے لیے آپ کو جو ہے دنیا کے قانون کو ماننا پڑتا ہے، قانون کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ بتائیں حارث نواز صاحب، جو پوزیشن ہے ایران کی، جس طریقے سے ان پہ امریکہ اور ایران کے تعلقات رہے، پابندیوں میں رہے ہیں، ایسے میں ان کے ایک ریلیف کی صورت میں پاکستان جیسا ملک ان کے ساتھ ہو، ہم نے بارہا ہمارے ان سے بہرحال ریزرویشنز رہی ہیں، لیکن ہم نے اس کو ڈپلومیٹک چینل کے تھرو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، ڈوزیئر شیئر کیے، ہم نے اس طرح ان پر اٹیک نہیں کر دیا جا کے۔ ایران نے اس ساری صورتحال سے کیا حاصل کیا، کیا اچیو کیا، خاص طور پہ جو پاکستان کے اوپر جو انہوں نے ٹارگٹ کیا؟ صدف انہوں نے کچھ اچیو نہیں کیا، صرف اپنے لیے امبیرسمنٹ کی ہے، اپنے عوام کے لیے اور پریشانیاں مشکلات پیدا کی ہیں جو کہ ان کو کبھی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ان پہ سینکشن ہے، آپ دیکھیں ان کے عوام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، دے ڈونٹ ریئلائز۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے ایران سے تمام کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں، چاہے ہمارے ملٹری کانٹیکٹ بھی ان کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ بھی ہیں، پاکستان کے عوام کے بھی ان کے عوام کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں۔ تو آپ کانٹیکٹ کریں، بات کریں اور مذاکرات کو سیٹل کریں، اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیں۔
बट व्हेन इंडियन जयशंकर अभी 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर वहां पर होके गए हैं, वहां जाके वो इनको पट्टी पढ़ा के और ये कठपुतली बन के इमीडिएटली जाके पाकिस्तान में रॉकेट फायरिंग शुरू कर दी है. सो दे नीड हर साहब, मैं एज अ मिलिट्री मैन मुझे जरा ये बताइएगा कि ये आखिर वजह हम यही जानना की कोशिश करें, मैं और सदफ, कि अगर भारत के साथ ऐसी कोई चीज होती है तो उसके अंदर होता ये है कि आप एक प्रोवोकेशन होती है, एक हॉस्टैलिटी होती है, बयानात दिए जाते हैं, फिर तैयारी की जाती है, एंटिसिपेट किया जाता है कि भारत देयर इज अ बैकलॉग, देयर इज ए हिस्ट्री. ईरान के साथ एवरीथिंग इज फाइन, हमारा तिजारती वक्त वहां पर मौजूद है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था, वहां पर पाकिस्तानी वजीर आजम मौजूद थे, फिर ईरानी वजीर खारजा वहां पर मौजूद थे, ये सारी चीजें हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. ऐसे में ये चीज इस तरीके से, ये आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि इससे क्या ईरान ने हासिल किया, और ये जानते बूझते हुए कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा. क्या पासदारान इनके ईरान की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? एक मंजर तो हमने देखा होगा, आपको वो कासिम सुलेमानी की वाकया याद होगा जो इराक में पेश आया था, उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करके इराक के अंदर मिसाइल फायर किए, बाद में वो इतने हिजान में मुब्तला हो गए कि उन्होंने अपना ही तैयारा मार गिराया था. यू रिमेंबर दैट हारिस नवाज साहब? बिल्कुल बिल्कुल. और सेकंड है कि देखें, यू डोंट हैव टू प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ एनी अदर कंट्री. इंडियंस के साथ अगर आपको इंटरेस्ट है, जो बिजनेस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके अपने हर एक से इंटरेस्ट होते हैं. आप इंडिया से मिले, उनसे लोग आप मुफ्त सस्ता तेल देने दे, वी हैव नो इशू, बट डोंट प्ले इनटू देयर हैंड्स. और आपको पता है कि इंडिया के क्या ज़ाइम है, दे जहां भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम करनी हो वो करते हैं, किसी के थ्रू करना हो वो करते हैं. आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप प्रेजेंटली मुल्क हैं, हमारे से बहुत डीप टू डीप ताल्लुकात हैं, हमारे पास बहुत ही वहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, वो हमें समझने की जरूरत है. और उससे हमारे कितने जज्बात पर हुए, दे डोंट अंडरस्टैंड. और आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ये ऐसी हरकत उन्होंने की क्यों. चले कर दिया, गलती से कर दिया, ईरानियन गार्ड, नेशनल गार्ड ने कर दिया, रॉयल गार्ड ने कर दिया, ठीक है, एटलीस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. माजरत तो करें आप बजाय आप पाकिस्तान को समझ रहे हैं कि छोटा सा मुल्क है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. लेट्स सी अब क्या होता है. हारिस नवाज साहब, जरा इस सूरत हाल पे मजीद भी बात करेंगे. बल्कि ढंडोरा पीटा. सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, और हम खास तौर पे जो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमला, जिसका वो अपना हक दिफा का राइट रखता है पाकिस्तान, जाहिर है जब आप उसकी सालमियत पर, उसकी सॉवरेनिटी पर अटैक करेंगे तो फिर आप क्या समझते हैं कि आप मुल्क रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और ये जब बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया है.